پیارے عزیزان گرامین، شب بارات آنے والی ہے۔ اس مبارک رات کا ایک وظیفہ آپ لوگ ابھی سے نوٹ کر کے رکھ لیں۔ بزرگان دین کے ارشادات ہیں کہ جو انسان بھی شب بارات کی مبارک رحمتوں اور برکتوں والی رات میں یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے گا تو جب صبح اٹھے گا تو انشاءاللہ بڑی خوشخبری پائے گا۔ پورے سال بھر اس کے رزق میں برکت آئے گی، پورے سال بھر اس کے گھر کے سبھی لوگ حفاظت سے رہیں گے، اور اس مبارک وظیفے کو شب برات کی رات میں پڑھنے والا جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور عزیزان گرامین جو عمل ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے حد مجرب عمل ہے۔ آج تک جتنے لوگوں نے بھی شب برات کی رات یا عام راتوں میں اس مبارک عمل کو پڑھا تو انشاءاللہ جو مانگا وہ پایا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے شب برات کی مبارک رات میں اس عمل کو پڑھ کر بہت سارے کام بنے۔ شب برات کی رات میں جو انسان بھی یہ عمل کرے گا تو تین چیزیں یقیناً اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ پہلی یہ کہ اس کی ہر دلی جائز مراد اسی ایک رات میں پوری ہونا ہے۔ دوسری یہ کہ پورے سال بھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت رہنا ہے۔ چوتھی یہ کہ پورے سال بھر انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور وہ جو بھی کام کرے گا، جس کام کو بھی ہاتھ لگائے گا تو انشاءاللہ وہ کام اس کا بنے گا، اس کام میں انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی۔ لہٰذا آپ لوگ ابھی سے اس مبارک وظیفے کو، شب برات کے خاص وظیفے کو نوٹ کر کے رکھ لیں۔ پیارے عزیزان گرامین، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، شب برات کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو یعنی کہ شب برات کی رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف اور ابن ماجہ دونوں میں ہے، یعنی کہ اس شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرماتا ہے اور اپنے لاکھوں کروڑوں گنہگار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ملتا ہے کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے یعنی کہ شب برات کی رات، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو کسی مصیبت میں ہو اور مجھ سے راحت کی دعا کرے میں اسے نجات دوں، کوئی ہے جو مجھ سے حاجتیں مانگے میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ اور میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ سلسلہ صبح ہونے تک چلتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدائیں آتی رہتی ہیں، اور جو انسان اس مبارک رات میں مخصوص عمل کر کے اللہ پاک سے مانگتا ہے تو بے شک اس کو عنایت بھی ہوتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی 1388 حدیث نمبر ہے۔ پیارے عزیزان گرامین، آئیے اب آپ لوگ وظیفے کا طریقہ سمجھیے۔ شب برات کی مبارک رات 13 فروری جمعرات کی رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے، اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ 13 فروری جمعرات کی رات انگریزی تاریخ کے حساب سے ہے، اور اردو اسلامی تاریخ کے حساب سے 13 فروری یعنی شب برات کی جو رات ہے وہ شب جمعہ کی رات ہے۔ اب جمعے کی خصوصیت، جمعے کے تعلق سے برکتوں کا پیارے عزیزان گرامین کیا ہی کہنا۔ اسی مبارک رات میں آپ لوگوں کو یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ سمجھیے۔ پوری مبارک رات میں آپ لوگ نفل نمازیں پڑھیں اور تسبیحاں پڑھیں، وظیفے وظائف پڑھیں، ان میں اس وظیفے کو شامل کریں۔ وظیفہ کرنے کے لیے خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود پاک جو بھی آپ کے یاد ہو۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس تیسرے کلمے کو آپ لوگوں کو 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق طلب کرنے والی دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس دعا کو پیارے عزیزان گرامین آپ لوگ 21 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں اس وظیفے کی اگلی آپ لوگوں کو جو تعداد پڑھنی ہے وہ ہے استغفار کی، یعنی کہ استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से आप लोग 41 बार पढ़ेंगे। 100 बार आखिर में आप लोग अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसको 100 बार पढ़ेंगे। फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़कर आप लोग जो है वजीफ़े को मुकम्मल करेंगे। फ़ौरन आप लोगों को उसी वक्त में सजदे में जाना है। जैसे ही वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा, सजदे की हालत में आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से अपने खुसूसी मकसदों में कामयाबी की दुआ मांगनी है। आप लोगों को अपनी खुसूसी मुरादों की दुआ मांगनी है, और ये ध्यान रखना है कि मुरादें जायज़ हों। कोई भी मुराद, कोई भी हाजत, कोई भी दुआ आप लोगों की ऐसी ना हो जो गुनाह की हो। इंशाअल्लाह इस मुबारक रात में जो इंसान भी जायज़ मुरादें अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, बेशक अल्लाह रहमान है, करीम है, रहीम है, वो बंदे को इनायत भी करता है। ये बरकतों वाली रात है प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, इसको ज़ायर ना जाने दें। ये रहमतों भरी रात है। इस एक रात में इंसान के बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं। किसको ज़िंदा रहना है, किसको मौत आनी है, वो इसी मुबारक रात में फ़ैसला होता है। किसको कितना रिज़्क मिलना है, किसकी तकदीर बदलना है, किसकी तकदीर डूबना है, ये सारे फैसले इसी एक मुबारक रात में किए जाते हैं। लिहाजा इस मुबारक रात में जब तकदीर का फैसला हो रहा हो, तो क्यों ना हम लोग उस वक्त में ख़ास इबादत में मशगूल हों, ख़ास तिलावत में मशगूल हों, ख़ास वजीफ़े पढ़ रहे हों। हो सकता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक हमारी तकदीरों को बदल दे, हमारे कामों को बना दे, हमारी हाजतों को पूरा फरमा दे। लिहाजा इस रात को, मुबारक रात को, बरकतों वाली रात को, रहमतों वाली रात को ज़ायर ना जाने दें, और इस मुबारक रात में जितना हो सके आप लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, तिलावत करें, वजीफ़े वज़ाइफ पढ़ें, ज़िक्र व अस्कार करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को समझ आया होगा। वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।